والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ سامعین محترم، میں نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 9 اور آیت نمبر 73 جو ہے وہ تلاوت کی ہے، جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ سامعین محترم، اس آیت مبارکہ کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ جو ایمان والی عورتوں کو اور ایمان والے مردوں کو بے کی ستاتے ہیں تو انہوں نے گناہ کا بوجھ اور بہتان کا بوجھ جو ہے سر پر اٹھا لیا ہے۔ سامعین محترم، اس آیت مبارکہ کا شان نزول ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے اور آپ کو ایذا پہنچاتے تھے اور آپ کی شان میں بدگوئی کرتے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول تو خاص ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کا حکم تمام مسلمان مردوں اور تمام عورتوں کے لیے عام ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ انہیں جس کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے، حالانکہ وہ اس تکلیف کے حقدار اور اس ایذا کے حقدار نہیں ہوتے، انہوں نے کچھ ایسا کیا نہیں ہوتا، بغیر کسی شرعی عذر کے انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، تو رب ذوالجلال ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں نے اپنے سر پر جو ہے وہ گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے اور وہ بہتان کے سزاوار ہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حقدار ٹھہرنے والے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ بات یاد رکھیے گا کہ دین اسلام کے اندر ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ کوئی شخص اسے اپنے فعل سے یا اپنے قول کے ذریعے کسی مسلمان کو تکلیف ایذا نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہ بات حدیث پاک سے بھی جو ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ حضرت بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور بلکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور یہ جو تم اپنے نفس پر کر رہے ہو ایسا صدقہ ہے جو تم اپنے نفس اپنی جان پر کر رہے ہو۔ اور دوسری حدیث پاک ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتی ہو مسلمان کون ہے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور اسی طرح اسی حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ مسلمان کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ
جس سے دوسرے مسلمان اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو محفوظ سمجھیں، اور مہاجر وہ ہے کہ جو گناہ کو چھوڑ دے اور اس گناہ سے دور ہو جائے۔ تو اسی طرح اگر جو ہے وہ بزرگان دین کے اقوال سے دیکھا جائے تو ان سے بھی یہ بات جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ کسی مسلمان کو بغیر کسی شرعی عذر کی تکلیف دینا نہایت ہی برا کام ہے، کبھی جرم ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کتے کو یا کسی سور کو بھی بغیر کسی عذر کے جو ہے وہ تکلیف دینا یہ حلال نہیں ہے۔ جب کسی کتے کو یا سور کو تکلیف نہیں دے سکتے تو بدرجہ اولا کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کو بھی تکلیف دینا نہایت ہی برا کام ہے، کبھی جو ہے وہ جرم ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک جو ہے بہت اہم حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے جو ہے وہ مجھے تکلیف دی تو اس نے رب ذوالجلال کو تکلیف دی۔ تو حضرات محترم دیکھ لیں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰ آپ بھی فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو جو ہے بغیر کسی شرعی عذر کے جو ہے وہ تکلیف دینا، ایذا دینا یہ قطعی طور پر حرام ہے۔ آپ نے شادی بیاہ کے موقع پر، شب برات کے موقع پر، اور اسی طرح جو ہے وہ سال کا جو ہے وہ پہلا دن جو ہوتا ہے، سال کے پہلے دن کی جو شب آتی ہے اس کو، اور اسی طرح جو ہے یوم آزادی کے موقع پر جو لوگ آتش بازی کرتے ہیں تو اس کو آپ نے حرام فرمایا ہے۔ اور آپ نے جو ہے وہ دلیل دی ہے کہ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ جو لوگ جو ہے وہ اپنے مال کو بغیر کسی وجہ سے وہ ضائع کرتے ہیں تو وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ بغیر کسی عذر کو مال کو خرچ کرنا یہ شیطان کا بھائی قرآن مجید میں کہا گیا ہے، اور جو شیطان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کھلا دشمن ہے۔ تو اسی طرح مسلمان کو دوسرے کے طرف سے دیکھا جائے تو مسلمان کو تکلیف دینا بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ تو لہٰذا سامعین محترم قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے اور حدیث پاک سے اور بزرگان دین کے اقوال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کی نظر میں کسی مسلمان کو تکلیف دینا، کسی مسلمان کو تکلیف سے بچانا یہ بہت جو ہے اہمیت کی حامل ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف سے بچانا یہ بہت اہم کام ہے۔ اور اسی طرح اسلام کی نظر میں کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ کا کام ہے، اور فی زمانہ جو ہے اس چیز پر لوگ توجہ نہیں کرتے، اس کو نارمل سمجھتے ہیں۔ تو آج اگر دیکھا جائے تو ایسے 20 کام ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، جن کی وجہ سے مسلمانوں کا دل دکھتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے تنگ پڑتے ہیں۔ فی زمانہ دیکھا جائے تو یوم آزادی کے دن کو اب دیکھ لیں کہ کئی ایسے ہمارے بزرگ ہیں جن کو آتش بازی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، کئی ایسے بیمار لوگ ہوتے ہیں جن کو آتش بازی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، اور کئی ایسے اور جو ہے لوگوں کے دل دکھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور مین جو چیز ہے مال کا ضائع ہے۔ تو لوگ اس چیز پر جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے، لہٰذا ہمارے معاشرہ جو ہے کہیں اور طرف جا رہا ہے۔ اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو یہ بالکل جو ہے یہ کام ناجائز ہیں بلکہ حرام ہیں۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ رب ذوالجلال مجھے اور ہماری پوری قوم کو جو ہے اس سے ایسے برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا اخلاق کے طور پر پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔